بسر ہند کا منہ کالا ہو۔ اب مجھے یقین ہے کہ زوجہ ابن خباب کا شکم چاک کیا گیا ہوگا۔ کیا کرے مالک، صفین چلے کہ نہروان؟ اس صورتحال میں ہم صفین نہیں جائیں گے۔ لعنت ان سیاہ دلوں پر جو وحشت انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ لشکر والوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ انہیں خوف ہے اگر صفین چلے گئے تو نہروانی ان کے اہل و عیال کا پیٹ چاک کر دیں گے۔ ہمیں شام جانے سے پہلے اس کافر خونخوار قوم کا صفایا کرنا ہوگا۔ اللهم اجعلها عندك في اعلى اللیین واخلف على اهلها في الغابرین وارحمها برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بھائیو، تقدیر نے ہمیں آج ایسی قوم کے مقابل لا کھڑا کیا ہے جو امیر المومنین کے بقول زمین کو اپنا فرش اور خاک کو اپنا بستر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ پانی کو شربت کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں مگر حق کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ قرآن اور دعائیں ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، نت نئے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ان کی رفت و آمد خفیہ ہوتی ہے، گھنے جنگلوں اور بیابانوں کی تاریکیوں میں رینگنا ان کا کام ہے۔ ان کی باتیں گمراہ کن، ان کا کردار ایک لا علاج مرض کی طرح ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں ان کی ہٹ دھرمی ہے، ان کا فیصلہ انتہا پسندی ہے۔ یہ قوم شیطان کی پیروکار اور خاکستر کرنے والی آگ ہیں، شیطان کا گروہ ہیں یہ، اور جان لو شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ امیر المومنین مذاکرات کے لیے خود ان کے پاس گئے، ان کے پست اور کھوکھلے دلائل کو سنا اور پھر حق کو ان پر آشکار کر دیا، مگر وہ اندھے تھے اور بہرے بھی، نہ دیکھ سکے اور نہ سن پائے۔ ظالم تھے لہذا ہمارے ساتھیوں کا خون بہایا۔ ابن خباب، ان کی زوجہ اور اس جنین کا ہولناک واقعہ سنا ہوگا۔ ابن خباب کا سر کاٹ دیا، ان کی زوجہ کا شکم چاک کر کے بچے کو نیزے پہ چڑھا دیا۔ ہم صفین کے بجائے نہروان جائیں گے اور ہم کو ہمارے ساتھیوں کے قاتل چاہیے، اور یہ جان لو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام نے راستہ موڑ کر نہروان کا رخ کیا۔ اہل نہروان کی ناانصافیوں نے دل میں اتنا خوف بٹھا دیا تھا کہ امام علیہ السلام کے نزدیک ان سے مقابلے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اور جنگ سے پہلے اس کہتہ فکر متعصب قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: تمہیں اس نہر کے کنارے خون میں لتھ پتھ ادھر ادھر زمین پر گرنے سے ڈراتا ہوں۔ میں نے حکمیت قبول نہ کرنے کا کہا تو تم نے انکار کیا، مگر میں نے اپنی رائے کو چھوڑ کر تمہاری خواہش کو قبول کیا۔ اے ہلکے اور وعدہ خلاف لوگو، میں نے نہ ہی تم پر کوئی بلا ڈالی اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچایا۔
پھر اپنے اصحاب کی جانب رخ کر کے فرمایا، قسم بے خدا ان کے 10 نہیں بچیں گے اور تمہارے 10 نہیں مریں گے۔ وہیں رک جاؤ، آگے مت آنا، جہاں ہو وہیں رہو دھوکے باز۔ اگر تمہارے خیال میں ہم کافر ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے ہاتھ گیلے نہیں جو تمہیں نجس کر دیں۔ جو مسلمان کافر ہو جائے وہ کتے جیسا ہے، اس کا سانس بھی نجس ہے۔ اگر کتے کے برابر بھی سمجھو تب بھی تمہارا انداز ظالمانہ ہے۔ جب میں یوں ہی نہیں بھونک رہا تو تم کیوں چیخ رہے ہو ابن وہب؟ علی کے بار بار قاصد بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ یقیناً تمہارے رحم اور مردانگی کو چانچنا چاہتے ہیں۔ تو خیانت کار کبھی یہاں سے کھاتا ہے کبھی وہاں سے، کبھی معاویہ کے ساتھ ہے تو کبھی علی کے۔ اب اس لیے آیا ہے کہ چالاکی سے ہمارے ہتھیار ڈلوا دے۔ علی شام کا راستہ چھوڑ کر نہروان کی طرف کسی مقصد سے ہی آتے ہیں۔ علی سے جو پہلے کہا تھا ہمارا جواب وہی ہے۔ علی شام ہی جانا چاہتے ہیں، لیکن علی نہروان اس لیے آئیں گے کہ تمہارے بے گناہ افراد کی طرف ہمدردی کا ہاتھ بڑھائیں۔ ہم کفر سے ہم رکاب ہو کر کفر سے جنگ نہیں کریں گے۔ تمہارے بعض افراد نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا اور ایک عورت کا شکم بھی چاک کر دیا۔ تم امان میں ہو اس شرط پر کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ کافروں کے قتل میں ہم سب نہروانی برابر کے شریک ہیں۔ جاؤ، جا کے علی سے کہہ دو۔ جاؤ، چلو جاؤ۔ اے قاریان قرآن، میں ہوں ابن عباس ہاشمی۔ جو لوگ کتاب اللہ کی آیت با آیت ورق گردانی اور اس کے زیر و زبر پر نظر رکھتے ہیں وہ مجھے ضرور پہچانتے ہوں گے۔ میں بھی تم میں سے اکثر کی طرح قاری قرآن ہوں۔ میں نے ایک عمر 1000 باطن والے قرآن کے باطن تک پہنچنے میں صرف کر دی، لیکن اب تک کسی باطن کو درک نہ کر سکا، اور اگر کچھ درک بھی کیا تو محض علی کی ہم نشینی کے سبب۔ میں کہتا ہوں اور میری نصیحت یہ ہے کہ تلواریں نکالنے سے پہلے آؤ اور اپنے سوالات پیش کرو، اور اگر علی تمہارے سوالوں کے جواب نہ دے سکیں تو تمہیں اختیار ہے کہ تلواریں نکال لو۔ اس سخت میدان جنگ میں کہ جس کے جنگجو اپنی زرہوں میں قرآن حمائل کیے ہیں، ابن عباس رجس کے لیے رسول اللہ کی ایک حدیث نقل کرتا ہے کہ تم میں سے ایک قرآن کی تعویل کے لیے جنگ کرے گا جس طرح کہ میں نے قرآن کے نزول کے لیے جنگ کی ہے۔ اس موقع پر ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا وہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا پھر وہ کون ہے؟ فرمایا جو اپنے جوتے ٹاک رہا ہے۔ جب لوگ وہاں سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ علی ہیں جو باہر بیٹھے اپنے جوتے ٹاک رہے ہیں۔ آج اسی جنگ کا دن ہے۔ جان لو تم نے خدا کے ولی کے خلاف تلوار اٹھائی ہے۔ تمہارے درمیان ایسے افراد بھی موجود ہیں جو مومنوں کا خون بہانا نہیں چاہتے۔ اس علم کو دیکھ لو۔ ہم کل صبح کی سفیدی ظاہر ہونے تک منتظر ہیں۔ جو اپنے دل سے جہل کا زنگ دھو ڈالے اور اس علم کی پناہ میں آ جائے وہ لشکر خدا میں داخل ہو جائے گا۔